خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو ناظرین سامعین کرام. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے اور آپ سب لوگوں کے لیے، اس ملک، معاشرے اور دنیا کے لیے، کہ ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. ریکویسٹ ہے ساتھ، پلیز فالو دا وے آف اللہ اینڈ ہولی پروفٹ لاسٹ میسنجر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اکرام، یہ میرا چینل ایجوکیشنل چینل ہے. قانونی معلومات کے حوالے سے آپ لوگوں تک بریفلی اس کی بیسکس، انگریڈینٹس، ہاؤ ٹو انٹرپریٹ، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دا لا لینگویج، what will we do, and when this law informations are useful for us. عابد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آن یوٹیوب. میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور ویو کریں. میکسیمم دوست احباب میں شیئر اور اپنی محترم کومنٹس آراء سے مجھے آگاہ کریں. ناظرین، انکم ٹیکس کے حوالے سے آج کی میری یہ ویڈیو ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، اس میں سیکشن 75 دفعہ 75 کے تحت ایسٹس کیا ہے، اس کی ڈسپوزل اینڈ ایکوزیشن آف ایسٹس کیا ہے، اس کا تھوڑا سا میں آپ لوگوں تک تعارف اور چیدہ نکات آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. آپ لوگوں کو علم ہوگا، فائدہ ہوگا، جانکاری ہوگی کہ انکم ٹیکس میں ایسٹس کو کس طرح بیان کیا گیا ہے اور کس طرح ریٹرن میں اس کی ہم نے وضاحت کرنی ہے. دفعہ 74 کہتا ہے کہ a person who holds an asset shall be treated as having made a disposal of the asset at the time the person parts with the ownership of the assets, including the sold, exchanged, transferred or distributed assets. یعنی اثاثہ جات کا حصول، اس کا استعمال، نظم و ضبط کس طرح کرنا، جس میں سیل پرچیز بھی شامل ہے، ٹرانسفری ایسٹس کی شامل ہے، ڈسٹریبیوشن بھی ایسٹس کی شامل ہوتی ہے اس میں، یا پھر ایسٹس میں کینسل، ریڈیمڈ، ریلنکوشڈ، ڈسٹرائڈ، لاسٹ، ایکسپائرڈ اور سرنڈرڈ ایسٹس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. اس کو انکم ٹیکس ریٹرن میں کس طرح اکاؤنٹ فار کرنا ہے. اس کے بعد ہے ٹرانسمیشن آف این ایسٹ بائی سکسیشن اور انڈر اے ول shall be treated as disposal of assets by the deceased at the time asset is transmitted. نمبر 2، اگر کوئی مر گیا ہے، اس کا جو ترکہ ورثہ ہے، جو اثاثہ ہے، وہ جب اس کے وارثان کو ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ ڈسپوزل کہلائے گا. اب وہ نئے جو اس کے حقداران ہیں، اس کے وارث ہیں، ان کے نام وہ اثاثہ جات ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. The application of business assets to personal use shall be treated as disposal of assets by owner. The asset at the time of asset is so applied. اگر کوئی مالک کاروبار سے ان اثاثہ جات کو اپنے استعمال میں لاتا ہے تو وہ اس کے استعمال کے ڈسپوزل میں آئیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہی ٹریٹمنٹ جو انکم ٹیکس نے بیان کیا ہے ہمارا اپلائی ہوگا. Where business asset is decreased or discarded or seizes
to be used in business, it shall be referred to have been disposal. اگر کوئی اثاثہ سیز کر دیتے ہیں آپ، ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، اس کو منجمد یا بند کرتے ہیں، نکرے لگا دیتے ہیں اس کو، تو وہ بھی ڈسپوزل کی کیٹیگری میں آئے گا، وہ ایسٹ ڈسپوزل کی کیٹیگری میں آئے گا. ڈسپوزل شیل انکلوڈ دا ڈسپوزل آف پارٹ آف ایسٹس. اگر اس ایسٹ مشینری کے پرزے کو یا مشینری کو یا گاڑی کا کوئی ہے اس کے پارٹس کو بھی آپ ریموو کرتے ہیں، ڈسپوز آف کرتے ہیں، تو وہ بھی ڈسپوزل کی کیٹیگری میں آئے گا. یعنی یہ دفعہ 75 ڈسپوزل اینڈ ایکوزیشن آف ایسٹس کے بارے میں ہے، اور وہی میں ڈسپوزل کی کیٹیگریز آپ تک پہنچا رہا ہوں انفارمیشن. اس کے بعد آ جائیں آپ. A person shall be treated as having acquired an asset at the time the person begins to own the asset, including at the time the person is granted any right. پہلی کیٹیگری تھی تو ڈسپوزل کی، یعنی کہ اس کو ترک کر دینا، استعمال ہو گیا، اس کو یوز کر لیا آپ نے. اب ایکوزیشن مین حصول ایسٹ کا آپ خریدتے ہیں یا آپ کے پاس آتا ہے ایسٹ، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے دفعہ 75 نے ہماری رہنمائی کی ہے. A person shall be treated have acquired an asset at the time the person begins to own the asset. جب وہ آدمی وہ ایسٹ اپنا نام ٹرانسفر کرائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایکوائر کیا، یعنی اس نے حاصل کر لیا، حصول ہو گیا، پرچیز کر لیا اس نے اپنے نام پہ، تو وہ ایسٹ ایکوائر یا ایکوزیشن کی کیٹیگری میں آ جائے گا. یا اس کو کوئی رائٹ گورنمنٹ کی عدالت کی طرف سے گرانٹ کیا جاتا ہے تو وہ بھی اس کا ایسٹ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے اس کا. The application of personal asset to business use shall be treated as an acquisition of the asset by the owners at the time the asset is applied. یا وہ ایسٹ اپلائی کیا جاتا ہے، کہیں پہ انسٹال کیا جاتا ہے، ایریکٹ کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اس کی ایکوزیشن میں آئے گا. اس سیکشن کے تحت بزنس ایسٹ کاروباری جو اثاثہ جات ہیں means an asset held wholly or partially for use in business, including stock in trade and depreciable asset. اس سیکشن کے تحت بزنس ایسٹ اس کو بولیں گے جو وہ اس کے پاس ہے، وہ پورے کے پورے ایسٹ اس کے پاس ہے یا ان کا کچھ حصہ اس کے پاس آ گیا ہے، وہ ایسٹ میں آئے گا، بزنس کاروباری اثاثہ جات میں آئے گا. اس میں اسٹاک اینڈ ٹریڈ بھی ہے، ایسے ایسٹ جن کی ڈیپریسیشن ہوتی ہے وہ بھی ایسٹ شامل ہوں گے اس میں. یہ کاروباری اثاثہ جات ہے. اب پرسنل ایسٹ ذاتی اثاثہ جات کون سے ہیں؟ این ایسٹ ہیلڈ ہوللی اور پرسنل یوز. وہ اثاثہ جات جو وہ بندہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھتا ہے، وہ اثاثہ جات اس کے پرسنل اثاثہ جات ہوں گے. اور وہ اثاثہ جات اس مشینری ہو، پلانٹ ہو، پارٹس ہوں، اسپیئر پارٹس ہوں، کچھ بھی ہو، گاڑی ہو، فیکٹری کی یا مالک وہ جو کاروبار میں لگاتا ہے وہ کاروبار کے ایسٹ کہلائیں گے. وہ جو اپنے یوز کے لیے استعمال کرتا ہے وہ ایسٹ اس کے پرسنل ایسٹ کہلائیں گے دفعہ 75 انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت. تو آپ سے گزارش کروں گا آج کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب، لائک اور ویو کریں، میکسیمم شیئر کریں دوست احباب میں اپنے آپ، تاکہ یہ علمی معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.